السلام علیکم۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ 27 دسمبر کا دکھ بھرا دن بھی گزر گیا اور افسوس کہ سندھو کی لالڑی بے قصور ماری گئی۔ ایک سادہ امتحان، ایک سادی بے بسی، الما المان۔ بی بی شہید نو ڈاؤٹ وہ اس صدی کی ایک بہت عظیم رہنما تھی اور بے قصور ماری گئی، ناحق قتل ہوئی، بالکل ایسے ہی جیسے اس کے بابا ذوالفقار علی بھٹو شہید مارے گئے۔ کل میں نے دیکھا گڑھی خدا بخش میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں، اور آصف علی زرداری، وہ واقعی ان کے لیے ایک شام غریباں تھی۔ شام غریباں کیوں نہ ہو، بی بی شہید خود کنیز کربلا تھی، تو حسینیت کی یزیدیت کے ساتھ ہمیشہ جنگ رہی اور جیت ہمیشہ حسین کی ہوئی یا حسین والوں کی ہوئی اور ہوتی ہے ہمیشہ، تاریخ میں یہی ہے۔ اور یہی کچھ یہاں پہ ہوا کہ حسینیت والے جیت گئے اور یزیدیت کہاں گئی۔ دیکھو گڑھی خدا بخش تو آج بھی وہاں پہ رونقیں ہیں، لوگ آتے ہیں اور وہ ایک قسم کا سیاسی قبلہ بن چکا ہے، اور ہر سال لوگ آتے ہیں، اپنا عقیدت پیش کرتے ہیں بی بی شہید کو، بھٹو شہید کو، اس مزار پہ۔ اور میں بھی پرسنلی ذاتی طور پہ گیا وہاں پہ۔ سچ میں وہاں پہ ایک جو اسپرچول، ایک روحانیت کا سا ایک سما ہوتا ہے، آپ فیل کرتے ہو، اور یہ صرف ان جگہوں پہ ہی چیزیں محسوس ہو سکتی ہیں جہاں پہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور وہ واقعی بی بی جیسے وہ کہتے ہیں کہ لال قلندر سی، واقعی وہ ایسی ہی تھی، وہ صوفی درویش سی، بالکل، یہ بالکل بات درست ہے۔ اور یہ چیزیں آپ کو گہرائی میں جا کے فیل ہوں گی، اگر آپ کا روحانیت سے تعلق ہے، اسپرچولیزم سے تعلق ہے، تو یو کین فیل دیم۔ تو یہی کچھ رہا۔ لیکن میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو کل سن رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ کاش یہ 27 دسمبر نہ آئے۔ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ 27 دسمبر، 14 سال پہلے کا جو 27 دسمبر ہے، یہ اگر ایک عام دن کے طور پہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، بس سورج نکلتا اور غروب ہو جاتا۔ لیکن اس نے کہا ایسا نہ ہوا۔ وہ جو آج سے 14 سال پہلے 27 دسمبر کا جو سورج نکلا، وہ اپنے ساتھ ہمارا سورج بھی لے گیا۔ بی بی شہید ہمارے لیے سورج تھی، خورشید تھی۔ وہ ہے نا کہ اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو یہ بی بی شہید بھی کچھ ایسی تھی۔ بہرحال اب اس دنیا میں تو نہیں ہے، تو وہ جہاں پہ اس نے طلوع ہونا تھا وہ وہاں پہ طلوع ہو گئی۔ یہاں پہ اگرچہ بی بی شہید غروب ہوئی، لیکن کہیں اور خلد بری میں جا کے وہ ضرور طلوع ہوئی۔ تو بہرحال دکھ ہے مجھے بھی، اور بہت سارے لوگوں کو جو فیل کرتے ہیں، جن کی ان کے ساتھ ایک عقیدت رہی، والہانہ وابستگی رہی۔ میں کیا کہوں کہ سچ میں دکھ اتنا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا۔ اور بی بی شہید صرف ایک سیاستدان نہیں تھی، ہمارے لیے تو ایک ماں جیسی تھی حقیقت میں۔ جیسے ماں کا جانے کا دکھ ہوتا ہے نا، بی بی شہید کا دکھ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ اور جب یہ دسمبر آتا ہے نا، خدا قسم یہ دسمبر ہم پہ بھاری ہوتا ہے، اور اس کی بھاری پن کی وجہ یہی ہے کہ بی بی شہید وداع ہوئی اسی دسمبر میں ہم سے۔ اور میں تو خود اس چیز کا وٹنس ہوں۔
میں راولپنڈی میں موجود تھا 27 دسمبر کو. دیکھیں 25 دسمبر کو بی بی شہید مظفر گڑھ میں تھی، تو میں مظفر گڑھ میں اپنے گھر سے آ رہا تھا، تو وہاں پہ ٹریفک جام ہوا تھا، تو پوچھا ٹریفک رکا ہوا تھا کہ وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ بی بی شہید کا یہاں پہ جلسہ ہے. دسمبر 2007 کی بات ہے، 25 دسمبر کو. تو وہاں پہ میں نے بی بی کا جو ہے وہ دیدار کیا، اور اس جلسے کے بعد میں اسلام آباد آ گیا. پنڈی میں میری اس ٹائم رہائش تھی، تو میں پنڈی میں رہتا تھا. تو 27 دسمبر کو یہاں پہ جلسہ تھا لیاقت باغ میں، جو اس کا مقتل کا ثابت ہوئی لیاقت باغ. وہاں پہ اس کا جلسہ تھا، تو دوست کہہ رہے تھے کہ بھئی چلنا چاہیے، اور ہم نے تیاری باندھی اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. لیکن نہ جانے کیوں، یہ ایک سچ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں ہاسٹل میں تھا تو تیاری ہو گئی، اور جانے کے لیے بس ہم ہاسٹل چھوڑ کے نکلنے ہی لگے تھے. تو ایک دوست نے کہا کہ کہاں؟ میں نے کہا ادھر. کہتے ہیں نہ جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسا ہونے والا ہے. میں نے کہا یار نہ کرے تو جانا چاہیے، بہرحال دیکھتے ہیں ابھی. نہیں جی نہیں جاؤ. بس اس دوست نے ہمیں کسی طریقے سے روک لیا، ہمیں جانے نہیں دیا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ دسمبر جو تھا اس میں محرم بھی تھا، یعنی کہ اسلامک مہینہ محرم کا تھا، 14 سال پہلے کا دسمبر آپ دیکھیں. تو اس نے کہا آپ جو ہے نا وہ وہاں پہ نہ جائیں. بہرحال ہم نہ گئے، ہم رک گئے، اور اس سے پوچھتے رہے کہ وجہ. اس نے کہا کہ یہاں پہ کچھ ہونے لگا ہے. مطلب میں نے کہا بتاؤ. کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ برا ہوگا. اب اس کی اپنی ایک سوچ تھی، یا اس کو چیزیں نظر آ گئیں، یا اس کے ذہن میں کچھ بات ایسی تھی. تو ہم نہیں گئے، ہم بیٹھے. لیکن اچانک بس پتہ چلا، اور وہ سارا آپ کے سامنے ہے ٹی ویوں پہ، اور وہ سارا کچھ خبریں ملیں کہ بی بی کو جو ہے وہ گولی لگ گئی، دھماکہ ہو گیا. اور پھر اس طریقے سے جیسے ان کو لیاقت باغ سے پھر کنورٹ کیا گیا یہاں پہ بے نظیر ہسپتال میں، جو سول ہسپتال ہے مری روڈ کے اوپر. اب اس کو بے نظیر ہسپتال کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ بی بی شہید کا پوسٹ مارٹم بھی مطلب ہوا، وہ سارا کچھ. تو افسوس افسوس افسوس. بہرحال بی بی ہم سے جدا ہو گئی. لیکن میں جو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا، اسی بی بی شہید کا بیٹا جو ہے اس کو میں نے اپنی ماں کے غم میں روتے دیکھا. بہت کم لوگ، شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو یہ چانس ملا ہو، میں نے اس کو روتے دیکھا. اور کیسے روتے دیکھا آج میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں. یہ آپ کو کہیں اور سے یہ انفارمیشن نہیں ملے گی، کیونکہ میں خود اس کا وٹنس ہوں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ جب بی بی شہید ہو گئی نا، تو وہاں پہ جائے وقوع جو تھی اس کو فوراً شواہد مٹانے کے لیے دھو دیا گیا. اور اس ٹائم ایک عامر کی حکومت تھی، پرویز مشرف کی حکومت تھی، ٹھیک ہے. اور پھر اس کا جو ترجمان تھا آئی ایس پی آر کا اس ٹائم، کچھ چیمہ تھا میرے خیال میں، مجھے اب نام ذہن میں نہیں ہے. تو اس نے بیانات بدلے یار آپ کے سامنے. کبھی کہتے جی اس کو لیور لگا، جی یہ ہوا، جی وہ ہوا، واٹ ایور. آپ کو پتہ تھا، ہمیں پتہ کہ یار اس کو گولی لگی اور کس طریقے سے وہ سارا کچھ ہوا، ٹھیک ہے. وہ بیانات اس نے بدلے. پھر اس کے بعد جائے وقوع کو دھو دیا گیا. اب جائے وقوع کو دھویا گیا. بہرحال یہ کیس ایف آئی آر کٹی، اور ایف آئی آر میں جو ہے وہ کس کی مدیت میں کٹی ہوتا ہے، تو یہی ہے جو لواحقین ہوتے ہیں اس کی مدیت میں کٹنی چاہیے نا. یہ عام سا ایک پروسیجر ہوتا ہے نا کہ بھئی بلاول بھٹو زرداری ان کا بیٹا تھا، آصفہ تھی، بختاور تھی، آصف علی زرداری تھے، ان کی مدیت میں کٹتی. تو ایف آئی آر انہوں نے اپنے طور پہ کاٹ دی، ٹھیک ہے، اور اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی. اور پھر انہیں جائے شہادت دو ڈالی، تمام شواہد مٹا دیے تاکہ بہرحال وہ کیس سپریم کورٹ میں بھی آیا، ایف آئی آر تبدیلی کا نہیں ہو سکی، بہرحال وہ ایف آئی آر رہی. تو پھر کیا ہوا، ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں وہ معاملہ چلتا رہا بی بی کی جائے شہادت دھونے کا، اور جو لوگ اس پہ ملوث تھے ان کے خلاف. پھر ایک دم ایسا ہوا کہ ہائی کورٹ نے ان تمام کو، جو ایس پی موقع پہ ہوا تھا اور باقی جو لوگ ملوث تھے جائے شہادت یا جائے وقوع جو ہے اس کو دھونے میں، وہاں سے ثبوت مٹانے میں،
تو ان کے خلاف جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپیل دائر کی ان کی رہائی کے خلاف ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں. ٹھیک ہے. اب سپریم کورٹ میں جب ان کی اپیل آئی نا تو ابتدائی سماعت تھی. ٹھیک ہے. ابتدائی سماعت. اب ابتدائی سماعت جب تھی تو سپریم کورٹ کا جو کورٹ روم نمبر 2 ہے، اگر آپ کو آئیڈیا ہے کبھی آپ سپریم کورٹ میں آئے ہیں، کورٹ روم نمبر 2 میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری، یہ ذاتی طور پہ آئے اور ان کے وکیل تھے سردار لطیف خان کھوسا. اور جو بینچ کے سماعت کر رہا تھا راولپنڈی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جو اپیل سن رہا تھا، اس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس آصف سعید خان کھوسا. جی، آصف سعید خان کھوسا جو ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں سپریم کورٹ کے، پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کو شاید سب جانتے ہوں ان کو. وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. اب ہوتا کیا ہے کہ چیئرمین مطلب روسٹرم پہ آئے لطیف خان کھوسا جو ایڈوکیٹ تھے اور بلاول بھٹو زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل تھے. تو انہوں نے وہ منظر کشی کی، وہ منظر بیان کیا کہ بھائی یہ لوگ ملوث ہیں، ان سے یہ لوگ جو ہے وہ بی بی کے قتل میں بھی یہ لوگ ملوث ہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا. انہوں نے پھر جائے شہادت دھوئی، جائے وقوعے کو دھویا، انہوں نے ثبوت مٹائے. تو اب ہائی کورٹ نے ان کو رہا کر دیا ہے، لہٰذا ان کی رہائی جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی جائے. تو وہ یہ آرگیومنٹ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وقوعہ بیان کر رہے تھے. اوورال جو سین 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ کے اندر جو کچھ ہوا، کس طریقے سے اٹیک ہوا، کس طریقے سے دھماکہ ہوا، کیسے گولی لگی، کیا منظر تھا، وہ ایک منظر کشی جو ہے، ایک وکیل ہوتا ہے نا تو اس نے آرگومنٹ کرنے ہوتے تو وہ ایک منظر کشی کی صورت میں بیان کر رہے تھے. تو میں کورٹ روم نمبر 2 میں موجود تھا. آج سعید خان کھوسا ہیڈ کر رہے تھے اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے جو میرے بالکل یعنی کہ سامنے، یعنی کہ میں کھڑا ہوا تھا وہ ایک سائڈ پہ. ٹھیک ہے. اور یہ چیئرز کے اوپر بیٹھے تھے تو بالکل یوں مطلب ایک اینگل سے میں ان کو دیکھ پا رہا تھا بڑے اس میں. تو جب ان کی اماں کا ذکر ہو رہا تھا، بی بی کی شہادت کا ذکر ہو رہا تھا، وہ ایک واقعی منظر کشی کی جا رہی تھی اس وقوعے کی، تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی آنکھوں میں، واللہ آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے ان کی آنکھوں سے یوں یہ آنسو بہتے دیکھا، ٹپ 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 آنسو بہہ جا رہے ہیں، بہہ جا رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں کسی کو اتنا جو ہے وہ نہیں دیکھا کہ غم میں، دکھ میں، جو میں اس ٹائم بلاول بھٹو زرداری کا دکھ میں فیل کر رہا تھا. پاس کھڑے میں وہ فیل کر رہا تھا. اور میں ایک مطلب آرگیومنٹ تو چل رہے تھے لیکن میں نے اپنے آپ کو، اب وہ فیلنگ ہوتی ہے نا، تو وہ چیئرمین کی جو فیلنگ ہے، بلاول بھٹو زرداری کی جو فیلنگ ہے، وہ میں اس کو فیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں. اور ایون کہ میں نے اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ ایک دم رکھا کہ اگر میری والدہ کے ساتھ ایسا ہوتا اور یہ سارا کچھ، تو وہ واقعی مطلب ہے کہ میرے اپنی جو کیفیت جو تھی وہ خود روحانی سی مطلب ہے ہو گئی تھی. میں خود اس کیفیت میں آ گیا جس میں وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تھے. شاید ان کا دکھ تو مجھ سے بہت زیادہ تھا نا، میں تو ان کا دکھ فیل کر کے تو مجھے دکھ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو چیئرمین کا دکھ تھا نا، وہ ایک ماں، ایک بیٹے کا جو دکھ ہوتا ہے ماں کے لیے، وہ والا دکھ تھا. وہ دکھ میں آپ فیل تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت وہی شخص جانتا ہے جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے. جو ہی لطیف خان کھوسا وہ وقوعہ بیان کر رہے ہیں، منظر کشی کر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ روئے جا رہے ہیں. اور یہ رونا ایسا نہیں کہ جیسے وہ دھاڑے مار کے، نہیں، ایک مہذب اور ایک طریقے سے. لیکن اس کی آنکھوں میں، یعنی کہ رونے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو جو ہے نا وہ ٹپ 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 کر کے بہہ جا رہے ہیں. اور ریئلی کہ وہ ایک لمحہ مجھے نہیں بھولتا. میں آج بھی جب بلاول بھٹو زرداری کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے
آلریڈی وہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی ان تک اپروچ بہت کم ہی ہوتی ہے. پارٹی کے ایک سربراہ، ایک چیئرمین اور ایک بڑا خاندان خانوادہ ہے بھائی، اور ہم جیسے کہاں ان تک اپروچ رکھتے ہیں یا پہنچ ہے. لیکن چونکہ جرنلسٹ ہے تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، جب بھی وہ دو بدو مجھے ملتے ہیں یا میں نظر آتے ہیں تو مجھے یہی کورٹ روم نمبر 2 کا وقوع، کورٹ روم نمبر 2 میں ان کا یہ جو وقوع میں بیان کر رہا ہوں، ان کا رونا جو ہے وہ مجھے یاد آتا ہے، وہ مجھے دکھ یاد آتا ہے. اور وہ بیٹے اور ماں کے درمیان جو قربت اور جو ممتا کو کھو جانے کا دکھ ہوتا ہے نا، وہ مجھے فیل ہوتا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو دیکھ کے. حقیقت میں یار وہ نوجوان ہے، ابھی اس کی عمر کیا ہے، شاید میرے جتنی عمر ہے بھائی. تو جتنی میری عمر ہے، میں نے کیلکولیشن کی ہے، اتنی ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی عمر ہے. شاید 1-1.5 سال مجھ سے شاید چھوٹا ہو. ٹھیک، ہماری نیئر اباؤٹ سیم ایج فیلو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. تو وہ دکھ بہرحال وہ صرف محسوس کیا جا سکتا تھا، فیل کیا جا سکتا تھا. باہر کا بندہ یا جو ان کو دیکھنے والا تھا وہ میں نے دیکھا اور حقیقت بیان کر رہا ہوں. شاید یہ آپ کو کوئی اور حقیقت نہ دے، ایک تاریخی حقیقت ہے. تو ان کا وہ دکھ، ان کا بہرحال وہ آج تک میرے اوپر اس کا اثر ہے حقیقت میں. اور میں جب بھی چیئرمین کو یا ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، تو مجھے خود دکھ ہوتا ہے. اور شاید اسی وجہ سے میں خود بی بی شہید کو جو ہے وہ ماں کا درجہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میرے لیے وہ سیاستدان تھی، سب کے لیے تھی، وزیر اعظم رہی، ایک پارٹی کی ہیڈ تھی، وہ سب کچھ تھا. لیکن میرے لیے بھی وہ اس کا درجہ وہی ہے جو بلاول بھٹو زرداری کے لیے ہے. یعنی کہ جیسے بلاول کو تو اس کا حقیقی بیٹا ہے، لیکن میں خود اپنی ماں سمجھتا ہوں بی بی شہید کو، بی بی رانی کو. تو وہ دکھ بہرحال اب ہوا کیا پھر، چیئرمین کے یہ آنسو جو ہے نا وہ رہ گاں گئے. سچ کہہ رہا ہوں یار، رہ گاں گئے. اور وہ آنسو رہ گاں کیسے گئے؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے کیا کیا. سپریم کورٹ نے وہی جج جو یہ کیس سن رہے تھے، انہوں نے ان کی درخواست کو منظور ہی نہیں کیا، درخواست کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. وہ جو بلاول بھٹو زرداری کا رونا تھا، وہ جو اس کے آنسو تھے، وہ آنسو اس جج پہ کارگر ثابت نہیں ہوئے. کورٹ میں بیٹھے ہوئے باقی لوگوں کے دل جو ہے نا وہ موم ہو چکے تھے، لیکن آصف سعید خان کھوسہ جو منصف تھا، جو انصاف کی منصب پہ بیٹھا ہوا تھا، جس کے سامنے یہ جو ہے وہ انصاف یعنی کہ کے لیے انہوں نے دستک دی تھی. لطیف خان کھوسہ ان کا وکیل جو ہے وہ آرگیومنٹ کر رہا تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ اس نے ڈسمس کر دی. مطلب ابتدائی سماعت بھی اس کی نہیں ہوئی، صرف ایک ہی سماعت ہوئی، اقلوتی سماعت ہوئی، ابتدائی سماعت اقلوتی سماعت ہوئی. وہ منظور ہی نہیں کی انہوں نے ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے فیصلے کے خلاف. وہ اپیل پاکستان پیپلز پارٹی کی منظور نہیں کی، اٹھا کے باہر پھینک دی. مجھے بہت دکھ ہوا، اور اتنا دکھ ہوا نا. اور آج تک میں یہی عدالت ہے نا کہ یہی عدالت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ثابت ہو چکا سپریم کورٹ کے خود ججز کے یہ ریمارکس ہیں کہ بھٹو شہید کا قتل وہ ایک عدالتی قتل تھا. بھٹو کو جو شہادت تھی وہ عدالت نے اس کو شہید کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھٹو ریفرنس صدر آصف علی زرداری جب صدر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی شہادت کے قتل سے متعلق ریفرنس بھیجا تھا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ انتہائی غلط فیصلہ تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے. اور 17 رکنی بینچ بیٹھتا تھا، اس ریفرنس کو سنتا تھا. افتخار محمد چودھری کا دور تھا وہ، اور میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ مختلف ججز کی یہ رائے تھی. آصف سعید خان کھوسہ بھی اس میں بیٹھا ہوتا تھا. ان کی رائے تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل ہوا وہ عدالتی قتل تھا. یہ سپریم کورٹ خود طے کر چکی ہے، کہہ چکی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ عدالتیں کیسے عدالتی قتل ہوا، تو سپریم کورٹ طے کر چکی ہے. لیکن اب میں آپ کو ایک پوائنٹ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو آپ کو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آصف سعید خان کھوسہ
آصف سعید خان کھوسا جو چیف جسٹس آف پاکستان رہے، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کی اپیل کی سماعت کیوں منظور نہیں کی تھی؟ اس کو کیوں اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا؟ یہ بھی ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے نا۔ محض اس وجہ سے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کرنے والے جج اور بھی جائے، لیکن مین جسٹس نسیم الحسن تھا نا، وہ چھوٹے قد والا، ٹھیک ہے، اس کا داماد تھا آصف سعید خان کھوسا، یہ ایک فیملی ٹرم تھا۔ تو اس نے یعنی کہ اس کے سسر نے بھٹو کو شہید کیا، اور اس کے پھر داماد نے یہاں پہ بیٹھ کے بی بی شہید کی جو اس کے قتل سے متعلق جو اپیل تھی، اس کو اس نے ریجیکٹ کیا، ڈسمس کیا اور باہر پھینک دیا۔ اور پھر آصف سعید خان کھوسا کہتے کیا ہیں؟ ریٹائرمنٹ سے ایک دن قبل ہماری گپ شپ ہوئی سپریم کورٹ میں ہی، تو آف دی ریکارڈ بات تھی، شاید میں بھی نہ کرتا وہ، لیکن وہ آف دی ریکارڈ نہیں رہی تھی، وہ پبلک ہو گئی تھی، تمام چینلز نے بھی چلائی، وہ سارا کچھ تھا۔ تو اس میں ایک چیز انہوں نے یہ کہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا ریفرنس، ان کی شہادت کا ریفرنس آج بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، وہ صدارتی ریفرنس ہے۔ جب صدر زرداری صدر تھے تو انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا، آج بھی پینڈنگ پڑا ہے۔ اور یہی بات میں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو کہی جب ان کی اماں کی اپیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی، ٹھیک ہے، تو میں نے چیئرمین کو کہا کہ سر آپ جو ہے وہ ایک ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن پٹ کریں سپریم کورٹ میں کہ صدر آصف علی زرداری کا جو ریفرنس ہے ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق، اس کی جلد سماعت کی جائے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے طیب، آپ نے کہہ دیا تو میں اپنے وکلا سے جو ہے مشاورت کروں گا، اور اس سوال سے انشاءاللہ ہم جلد لائحہ عمل طے کریں گے۔ تاہم ابھی تک انہوں نے ایسا نہیں کیا، بہرحال وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اب آصف سعید خان کھوسا نے کیا کہا بھٹو شہید کے بارے میں؟ کہتے وہ تو ریفرنس ہی نہیں بنتا، اگر میں ہوتا، میرے بس میں ہوتا تو میں اٹھا کے باہر پھینک دیتا۔ وہ اس نے اپنی سوچ بتا دی نا، تو بھئی نہیں پھینکا۔ اب وہ کہتا میں نے اس وجہ سے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا، بھئی چیف جسٹس تھا، وہ ٹیک اپ کر سکتا تھا، بینچ بنا سکتا تھا، اس کو دوبارہ سن سکتا تھا، میں نے اس وجہ سے ٹیک اپ نہیں کیا کہ میرے اوپر پھر وہ باتیں ہوتی، اعتراض ہوتا کہ میں نسیم شاہ کا جو ہے وہ داماد ہوں، اور آلریڈی وہ آپ کے سامنے میں ایشو بیان کر چکا ہوں۔ تو اس نے اپنا مائنڈ بتایا، اور یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو وہ آلریڈی بھائی کر چکا نا۔ اب وہ ریفرنس کو کیا وہ کرتا، وہ آلریڈی بلاول بھٹو زرداری کی اپیل اس نے مسترد کی، ریجیکٹ کی، اور وہ بلاول بھٹو زرداری کا زارو قطار رونا، اس کی آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے تھے، وہ آنسو بھی اس پہ کارگر نہیں ہوئے، اتنا سنگ دل تھا یار۔ اور ویسے کھوسا صاحب قابل احترام، وہ تو ہمارے اس ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھتے ہیں نا، ڈی جی خان سے، سرائیکی وسیب سے۔ کھوسا اپنے نام کے ساتھ رکھتے ہیں، بلوچ لکھتے ہیں، بابا کھوسا ہے، وہ کہتے ہیں جی بلوچوں کا خون ایسا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے اس بلوچ کے خون سے غداری کی، اس نے اپنے اس سرائیکی وسیب سے غداری کی، اس نے اپنی دھرتی سے غداری کی، کہ جب وہ نسیم حسن شاہ کی بیٹی سے جب اس نے شادی کی، اور اور پھر یہ بنا جج بنتا نہ بن سکتا تھا۔ یہ کیوں نوازا گیا؟ اسی وجہ سے کہ نسیم حسن شاہ کا داماد تھا۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے سارے بھائی ناصر کھوسا فلاں فلاں کہاں کس لیول پہ پہنچے۔ ایک عام سے وکیل کے یہ بیٹے تھے، اور کوئی بیوروکریٹس بنا، اور کوئی چیف سیکرٹری پنجاب رہا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس رہا، کہاں تھا وہی یہ دیکھو یہاں پہ ایک تعصب ہوتا ہے۔ حقیقت میں اگر آپ جو ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی ہو تو آپ کو جو ہے آپ کی اڑان ہوتی ہے، آپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ پیپلز پارٹی یا سن آف سیل کی بات کرتے ہو، دھرتی واسیوں کی بات کرتے ہو، لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، عوام کی حقوق کی بات کرتے ہو، تو آپ کو جو ہے وہ سائیڈ پہ پھینکا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے، اور ایون کہ آپ کو عوام میں پذیرائی مل بھی رہی ہوتی ہے تو بھی آپ کا راستہ روکا جاتا ہے۔ دیکھیں اب میں سچ بات ہے، دیکھو بی بی شہید کا کیا قصور تھا؟ وہ عوام کی بات کرتی تھی تو شہید ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کیا قصور تھا؟ عوام کی بات کرتی تھی تو وہ شہید ہوئے نا۔ پاکستان کے اندر ایک ایسا ٹرینڈ ہے، اور یہ
حقیقت ہے، آپ مانو گے کہ جو بھی عوام کی بات کرتا ہے، جو بھی اس ملک کی بہتری کی بات کرتا ہے، اس کو یا تو غدار قرار دے دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہی کچھ ہمارے اوورآل اس میں ہو رہا ہے کہ آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، اگر آپ سن آف سیل کی بات کریں گے، آپ یہاں کے لوگوں کی بات کریں گے، آپ عوام کی بات کریں گے، تو آپ کو ڈسکریج کیا جائے گا، آپ کو اوپر نہیں آنے دیا جائے گا، اور وہ شخص جو ایجنڈا کار ہوتے ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں۔ بہرحال ٹائم بہت ہو گیا، میں ایک تاریخی چیز تھی جو آپ بتانا تھا کہ یار بی بی کا غم بھی تھا، بی بی تو وہ بھی تھوڑا سا اس ویڈیو کے ذریعے ایک غم ہلکا بھی کرنا تھا، لیکن ایک تاریخی پراسپیکٹ جو تھا، ایک تاریخی حقائق جو تھے، اور پھر وہ ایک انسائیڈ جو ایک صورتحال تھی کورٹ روم نمبر 2 میں بلاول بھٹو سے متعلق، تو وہ بھی میں نے کہا آپ کو بتا دوں، یہ انفارمیشن آپ کو کہیں نہیں ملے گی، تو اسی وجہ سے میں نے کہا یہ چیز بھی پبلک کر دی جائے کہ وہ میں نے روتے دیکھا، میں نے دیکھا، میں نے ان کا دکھ درد سمجھا، اور اسی وجہ سے جب بھی یہ دسمبر آتا ہے، وہ دکھ وہ درد ہمارے اندر بھی پھر سے آ جاتا ہے، اور یہ پورا دسمبر ایسے گزرتا ہے، اور شاید یہ 27 دسمبر جو ہے وہ ہمارے لیے سچ میں حقیقت میں شام غریباں ہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں مناتے کیا مناتے ہیں، وہ دکھ میں ہی سب۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بی بی شہید کے درجات جو ہے وہ بلند کرے، اور ہمیں بی بی شہید کے طفیل اس ملک کی عوام کے مسائل جو ہے اس کو حل کرنے میں جو ہے وہ توفیق دے، جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو ارباب اختیار لوگ ہیں، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں۔ اور باقی جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ملیں گے دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔